اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بہت ہی اہم میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے، اور یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ یہ اینگرا مینو کے حوالے سے ہے، اور اینگرا مینو پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس میں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ جہمی صاحب کا جو تصور توحید ہے وہ زوریسٹرینس یا مجوسیہ کے ایک فرقے سے ماخوذ ہے۔ ان میں مختلف فرقے ہیں، تو ان میں سے ایک سے ماخوذ ہے۔ اس میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ اب میں کچھ سوالات کروں گا، ذرا دیکھیے جہلوی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں دیکھ کر پڑھنا میں مشکل ہو رہی ہے، تو ذرا دیکھیں، میں اس کو رکھ رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ ابلیس کے لیے وہ صفات ثابت ہیں جو اینگرا مینو کے لیے ہیں، تو جہلمی صاحب اس شخص کی تکفیر نہیں فرما سکتے۔ نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ جہلمی صاحب ایسے شخص کی بھی تکفیر نہیں فرما سکتے۔ مثلا اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ یہ دیکھا، میں ایک ایک کر کے سنا رہا ہوں، اس کو خالق الشر، کریٹر آف ایول اعتقاد کرنا، لیکن مخلوق الخالق، یعنی کہ آپ یہ اعتقاد کریں کہ اینگرا مینو یا ابلیس جو ہے وہ خالق الشر ہے، کریٹر آف ایول ہے، لیکن مخلوق ایول ہے، یعنی کہ اس کو تخلیق کیا گیا مگر اب وہ ایول کو تخلیق کر رہا ہے، بنا رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو جہلمی صاحب اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ نوٹ کرتے رہیے، اس کو خدائے شر یعنی گاڈ آف ایول اعتقاد کرنا، لیکن مخلوق گاڈ، یاد رکھیے گا کہ جہلمی صاحب اس کو بھی، اس عقیدے پر بھی تکفیر نہیں کر سکتے۔ آگے سے یاد، پوائنٹ نمبر 3، یہ اعتقاد رکھنا کہ باری تعالیٰ اس کو فنا یا اینیہیلیٹ کرنے پر قادر نہیں، بلکہ باری تعالیٰ کا اس کو فنا یا اینیہیلیٹ کرنے پہ قادر ہونا بالکل اسی طرح محال یعنی امپاسبل ہے جس طرح باری تعالیٰ کا فرعون کو الجنہ میں داخل کرنے پر قادر ہونا محال ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھیں تو جہلمی صاحب ایسے شخص کو نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ مشرک۔ اب آپ کے سنیے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو خدائے شر تو کہہ سکتے ہیں لیکن معبود بالکل نہیں کہہ سکتے، تو یہ عقیدہ تو ہے ہی زوریسٹرینس کا۔ تو یہ عقیدہ، لیکن جہلمی صاحب اس عقیدے کی تکفیر نہیں کر سکتے اگر کوئی ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے یہی عقیدہ رکھنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا ایسا کیا وزن، آخر یہ آپ پوچھیں گے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، تو اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جہلمی صاحب کی تعریف و شرک صحیح ہے اور اس تعریف پر اوپر کے عقائد شرک نہیں، کہ وہ باری تعالیٰ ہرگز نہیں ہے۔ پہلے آپ نوٹ کر لیں، اینگرا مینو کو وہ خدا نہیں مانتے، باری تعالیٰ نہیں مانتے، اور جہلمی صاحب کی تعریف التوحید پر یہ اوپر کے عقائد خلاف توحید نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق و حادث ہے اور باری تعالیٰ اس سے الگ اور جدا ہے۔ لیجیے جی، جہلمی صاحب کی تعریف شرک پر یہ عقیدے رکھنے والے جو ہیں وہ مشرک نہیں ہیں، اور تعریف توحید پر یہ لوگ خلاف توحید کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہے۔ یہ جہلمی صاحب کے عقیدے توحید اور شرک کی ڈیفینیشنز کی خامیاں ہیں جو انہوں نے جان کر پیدا کی ہیں تاکہ اسلام میں نقصان پہنچایا جائے۔ اچھا جی، اگر ان عقائد پر جہلمی صاحب اس شخص کی تکفیر نہیں کر سکتے اور اس کو کافر و مشرک نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور عقیدہ بھی ہمیں بیان کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کو سمجھ میں آ جائے بات، لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہلمی صاحب کو یہ باتیں سب سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن وہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ جان کر پیدا کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ عقائد کو خراب کریں گے نا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ گرتی رہیں دھیرے دھیرے بجلیاں دینی عقائد پر، تو یہ دھیرے دھیرے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ماننے والے سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ماننے والے نہیں سمجھ رہے ہیں وہ اپنا ایمان خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ ایسا ہوگا جو سمجھے گا اور جہلمی صاحب کے بارے میں کہے گا کہ ان کی اس تعریفات پہ لعنت۔ اب دیکھیے، قیامت سے قبل تک اس کو جو شر پیدا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، قیامت سے قبل اس اختیار کو چھیننے اور واپس لینے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا ایسا ہی محال ہے جس طرح قیامت کے بعد
باری تعالیٰ کا فرعون یعنی فیرو کو الجنہ میں داخل کرنے پر قادر ہونا محال ہے۔ لیجئے جی، اگر یہ پانچوں یہ جو آخری عقیدہ میں نے بیان کیا ہے نا، یہ بھی اگر کوئی ایڈ کر لے ان پانچوں کے ساتھ تو اب بھی وہ شخص مشرک جیلمی صاحب کو قرار نہیں دے پائیں گے، ان کی نہ اس کے عقیدے کو خلاف توحید قرار دیں گے۔ اگر دینا بھی چاہیں گے تو پھر یا تو اپنی ڈیفینیشنز کی تبدیلی کریں گے یا کچھ اور کریں گے، لیکن میں بتا دوں یہ ہم ان کی تبدیلی کو نہیں مانیں گے۔ جب ظاہر بات ہے کہ جب ایک انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو اپنے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیلمی صاحب ڈیفینیشن چینج کرنے کی کوشش کریں گے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، سیدھا سیدھے جو مطلب اب تک ہے وہی مانے جائیں گے۔ تو آپ سمجھ لیجیے جیلمی صاحب کس قدر خطرناک ہیں۔ کیا اب بھی آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جیلمی صاحب نے پورے زوریسٹرینس کے عقیدے کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے راز میں بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیلمی صاحب جو ہے نا، ابتدا میں تو یہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ خالق خیر بھی ہے اور خالق الشر بھی ہے، یعنی خالق الخیر بھی ہے، خالق الشر بھی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا۔ بعد میں تبدیلی جو ان میں آنی شروع ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے باری تعالیٰ کو خالق الشر نہیں مانا۔ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، تو اب انہوں نے کیا کیا میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے معنی کی تبدیلی کی کہ باری تعالیٰ جو ہے خالق الخیر کسی اور معنی میں ہے اور خالق الشر کسی اور معنی میں ہے، یعنی خالق الخیر تو وہ جس معنی میں ہے اس معنی میں خالق الشر نہیں ہے، یہ معنی انہوں نے لینے شروع کیے۔ اور آپ ان کے تقاریر سنیں، ہلکا ہلکا اشارہ ملتا ہے، لیکن جب سے انہوں نے توحید کی غلط ڈیفینیشن دی ہے تو ساری باتیں کھل گئی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ جہلمی صاحب کی باتوں کو آپ نوٹ کر لیں کہ ان کے نزدیک باری تعالیٰ نے شیطان کی تخلیق کی، لیکن شیطان نے اپنے اختیار سے برائی اختیار کی، تو وہ بالواسطہ ان سینس کریٹر کریشن آف کریشن کے معنوں میں آپ بالواسطہ کہہ دیں کہ باری تعالیٰ جو ہے شیطان کے اعمال، شیطان اپنے اعمال کا خالق ہے اور اس کا خالق جو ہے نا وہ باری تعالیٰ ہے، لیکن باری تعالیٰ شیطان کے اعمال کا خالق ڈائریکٹلی نہیں ہے، جس طرح کہ وہ خیر کا خالق ہے۔ یہ ذرا آپ سمجھتے رہیے جیلمی صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ زوریسٹرینس کے عقیدے کو اسلام میں دھیرے دھیرے داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اکابر جو ہیں ان کے جانب جو شرک منسوب ہے اس کا رد نہیں کر رہے، بلکہ اکابر کی ہی توہین کر رہے ہیں، اور جب زیادہ خوف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں میں ان کا رد کروں۔ رد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ ان لوگوں کے خلاف کہا ہے جو شرک کرتے ہیں، مگر ہم نے طریقے سے کہا ہے کسی اکابر علماء اور اکابر صوفیہ کے شان میں گستاخی نہیں کی، جس جیلمی صاحب کا انداز اختیار نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جیلمی صاحب جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو لکھ کر دکھا دے رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، یہ دیکھ لیجئے، یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے اور پھر دیکھ لیں کہ جیلمی صاحب کے عقائد کیا ہیں۔ والسلام تمت۔